بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور بے شمار درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج ہم بات کر رہے ہیں والدین کی رضا اور جنت میں جانے کا سبب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان تمام تر نعمتوں میں سب سے عظیم ترین نعمت حقوق العباد کے حوالے سے اگر کوئی سب سے عظیم رشتہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے تو وہ ہمارے والدین کا رشتہ ہے۔ ذرا توجہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن رشتوں کا بار بار سب سے زیادہ ذکر انسانی زندگی میں فرمایا ہے وہ ماں اور باپ کا رشتہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ تم کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ رب کریم نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اہل ایمان کو مختلف اعتبارات سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے والدین کے ساتھ انسان کو حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، فرمایا اگر تمہارے دونوں والدین تمہیں میرے بارے میں شرک کرنے کا حکم دیں جس کا تمہیں علم نہیں تو فرمایا اپنے والدین کی اطاعت نہ کرنا۔ لیکن اس کے باوجود کہ والدین مشرک ہی کیوں نہ ہوں، فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ تم پر لازم ہے کہ دنیا میں ہمیشہ جب کبھی اپنے والدین کی مصاحبت اختیار کرو، اپنے والدین کے ساتھ رہو تو تم نے ہمیشہ ان کے ساتھ نیکی سے پیش آنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، اور میں اس وقت نوجوانوں سے مخاطب ہوں، آپ اپنی روزمرہ زندگی میں بہت سے نئے لوگوں کو اپنا دوست بناتے ہیں اور اپنے دوستوں کو راضی کرنے کے لیے، انہیں خوش کرنے کے لیے آپ اپنا مال و دولت بھی تقسیم کرتے ہیں، ان کے ساتھ اپنا وقت بھی گزارتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی رضا کے مطابق آپ بہت سے ایسے کام بھی کرتے ہیں کہ جو عموماً ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتے۔ یاد رکھیے کہ اس زندگی میں اگر کوئی رشتہ آپ کے سب سے زیادہ قریب ہے اور اگر کوئی رشتہ آپ سے سب سے زیادہ مخلص ہے تو وہ صرف اور صرف آپ کے والدین ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حوالے سے بہت سارے دیگر احکامات بھی ہمیں عطا فرمائے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے، اپنی عبادت کا حکم دینے کے فوراً بعد اللہ رب کریم والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرما رہا ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم کسی کی عبادت نہ کرنا مگر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور شرک کی نفی کے بعد، اپنی توحید کے بیان کے بعد، اپنی یکتائی کا اعلان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اگر براہ راست ہمیں کوئی حکم دے رہا ہے اور وہ حکم حقوق العباد سے متعلق ہے تو فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آنا۔ ذرا توجہ کیجئے کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم شرک نہ کریں اور ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اور حقوق العباد میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بحیثیت ایک مسلمان ہم اپنے والدین کی عزت، تعظیم، توقیر اور ان کے احترام میں کسی قسم کی کمی نہ آنے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، فرمایا کہ اگر تمہارے پاس تمہارے والدین ہیں اور ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے،
او کلاہما یا تمہارے دونوں والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ ذرا اپنی روزمرہ زندگی میں اپنے معاشرے پر آپ نگاہ ڈالیں، والدین کتنی مشقت کے ساتھ اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں۔ باپ کس طرح سے روزانہ صبح نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کو تلاش کرتا ہے، اپنی اولاد کے لیے خون پسینہ ایک کرتا ہے، اس کی ماں گھر میں کام کاج کرتی ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے، ان کی حفاظت کرتی ہے، اور یہ دونوں ماں باپ کس طرح سے مل کر ایک خاندان کو قائم رکھتے ہیں۔ اور یقین جانیے کہ پوری مسلم معاشرت کی بنیاد اس خاندان کے نظام پر ہے، اور صدیوں سے اس نظام کو اگر کوئی قائم رکھے ہوئے ہے تو یہ آپ کے والدین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے دونوں والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اپنے والدین کو اف مت کہا کرو۔ اف عربی زبان میں ایک ایسا کلمہ ہے جو کسی کو تکلیف دینے کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اپنے والدین کو کوئی ایسی بات نہ کہو جو ان کو کسی بھی اعتبار سے تکلیف دینے والی ہو، ایذا دینے والی ہو، ان کے قلب و ذہن کو اذیت پہنچاتی ہو۔ ایسی ہر بات اور ایسے ہر کام سے بہر صورت اجتناب کیا جائے گا جو ہمارے والدین کو تکلیف دینے کا باعث بن سکتا ہو۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کوئی یوں کہے کہ میں نے اپنے والدین کو اف تو نہیں کہا لیکن میں نے اپنے والدین کو اس سے زیادہ برا بھلا کہا، تو جب اف کہنے کی ممانعت ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کم سے کم ترین مقام ہے۔ اس کے بعد ہر طرح کی تکلیف اور ایذا دینے کا ہر ذریعہ جو والدین کو پریشان کرے اللہ تبارک و تعالی نے اسے حرام کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے دونوں والدین کو مت جھڑکنا۔ دیکھیے جب انسان بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کا ذہن عام طور پر بچوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ بوڑھے والدین بار بار ایک بات کا سوال کرتے ہیں، بار بار ایک بات پوچھتے ہیں، مانگتے ہیں، اور اپنے بچوں کی آمد و رفت پر بار بار سوال اٹھاتے ہیں۔ ایسے وقت میں اولاد کو چاہیے کہ وہ اس بات پر غور و فکر کرے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے والدین نے کس طرح تکالیف برداشت کرتے ہوئے میری پرورش کی ہے، اور اگر آج میں پورے قد سے کھڑا ہوں تو یہ میرے والدین کی دعائیں اور میرے والدین کی تربیت اور ان کی محنت شاقہ کا نتیجہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان آج دنیا کی جدید ترین یونیورسٹیز میں تعلیم تو حاصل کرتے ہیں لیکن تربیت اور ادب سے ہمیں وہ بہت دور نظر آتے ہیں۔ ممکنہ طور پر انہیں یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ کس سے کس طرح اچھے انداز سے بات کرنی ہے، لیکن اپنے والدین سے جب وہ مخاطب ہوتے ہیں تو والدین کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں سے بہت زیادہ ان کی بدخلقی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے والدین کو کبھی مت جھڑکنا، اور اللہ رب کریم نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اپنے والدین سے عزت اور احترام سے بات کرنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کو محبت سے دیکھنا یہ حج مقبول کا ثواب ہے۔ میں تمام نوجوانوں سے یہ التماس کروں گا کہ اگر آپ کے والدین حیات ہیں یقین جانیں کہ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں آپ کے پاس ہیں۔ اگر آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، اگر آپ کے گھر میں برکت ہوگی، اگر اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے گا تو اس کا وسیلہ آپ کے والدین کی خدمت اور والدین کو راضی کرنا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنی بڑی عمر کے حصے میں ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے باپ کو راضی کریں، اور باپ اب کما نہیں سکتا، محنت مزدوری نہیں کر سکتا، اپنے باپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اپنی بوڑھی ماں کو راضی کر لیں،
اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کریں، کیونکہ باپ کی خوشی کا راز اسی میں ہے کہ آپ اپنے باپ کی بھی خدمت کریں اور اپنی ماں کی بھی خدمت کریں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی زندگی میں جو کچھ کماتے ہو اس میں سب سے بہترین کمائی اگر کوئی ہے تو فرمایا وہ تمہاری نیک اور صالح اولاد ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انسان کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن جب انسان نیک اور صالح اولاد چھوڑتا ہے اور وہ اولاد دعا کرتی ہے تو اس دعا کا ثواب والدین کو پہنچتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کا ادب اور احترام کرنے کی اور ان کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔